الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميعاد وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ما شاء الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا ڈی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر ہاں پہلے انہیں دین کے ارکان سکھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے تم شکر کرو رب کا مدارس
پڑھ لکھ کے یہاں دین کے داعی ہے نکلتے تم شکر کرو رب کا مدارس جو ہے چلتے پڑھ لکھ کے یہاں دین کے داعی ہے نکلتے ہر گھر میں یہی جا کے اعلان کراؤ ان قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ ان قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت پہ ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ بناؤ سنگار شریعت کے مطابق بناؤ سنگار بننا سورنا اور شریعت نے یعنی ہمارا جو دھرم ہے اسلام جو ہے اسلام is the best religion in world سب سے خوبصورت دھرم اور مذہب جو ہے وہ اسلام ہے اور پوری دنیا میں سب سے بڑھیا کوئی آدمی ہے کوئی مخلوق ہے کوئی قوم ہے وہ اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں کون ہے وہ مسلمان ہے عورت کا معنی ہے پردہ اور عورت کو عورت کہتے بھی اس لیے ہیں کہ کوئی بھی عورت اگر ہوگی ان کا ایمان ایک اللہ پر رسول اللہ پر ایمان وہ عورت ہی رہے گی یعنی پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گی کبھی بھی اپنے گھر سے باہر بازاروں میں دکانوں میں شادی حالوں میں مارکیٹنگ میں یا کسی بھی رمضان کے مارکیٹنگ میں کبھی بھی وہ بے حیا بے پردہ نہیں نکلے گی اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہے رسول اللہ کو مانتی ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو مانتی ہے اس لیے تو کہا کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عورتوں کی جنت میں سردارن بنے گی کہنے والوں نے کہا کہ ان کے لباس پر 17 پیوند تھے کتنے تھے بی بی فاطمہ میری ماں اور بہنیں خاص کر ہماری بچیاں سنیں خوب سنیں غور سے سنیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی بھی ہے علی کی بیوی ہے حسن حسین کی والدہ ہے امی ہے اماں ہے وہ حسن حسین جو کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے ظالموں نے شہید کر دیا لیکن وہ اپنے نانا کے دین کو نیچے نہیں کیا سجدہ یعنی سر کٹاتے وقت بھی شہید ہوتے بھی نماز پڑھ کر گئے اور پوری امت کو یہ پیغام دیا دیکھو میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے آخری دم تک یعنی نماز پڑھ کے عمل کیا سر کو کٹا دیا لیکن نانا کے دین کو میں گرنے نہیں دیا اس لیے مجھ سے محبت رکھنے والوں تم میرے نانا کی دین پر ہر حال میں عمل کرنا گرنے مت دینا تو میں یہ کہہ رہا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام آپ دیکھیے اور جانیے بدن پر جو لباس ہے جو کپڑا ہے جو سوٹ پہنی ہوئی ہے وہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں 17 جگہ پھٹے ہوئے ہیں اور اس میں پیبند لگے ہوئے ہیں سلائی پھٹے ہوئے جگہ کو سل کے ہے پیبند لگائی ہے میں اسی پر آپ کو بتا دوں میں آپ کو کہ 17 پیبند سوٹ میں لگی ہوئی بی بی فاطمہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارتی ہے پردے کے اندر پردے کے دائرے میں پردے کے ساتھ اس طرح رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام عورتوں کا جنت میں سردارن بنا دیتے ہیں آج ہماری بچیاں خود ہم ہمارے بڑے گارجن جو ہے 17 ہزار کی سوٹ پہنتی ہے لیکن بدن بھی دکھائی دینے لگتا ہے 17 ہزار کی بلکہ یہ کہوں 20-25 ہزار کی سوٹ اب نارمل بات ہے
15-20 ہزار کی سود نارمل بات ہے. جن کے پاس حیثیت نہیں ہے، بیوی ضد کرتی ہے، بیٹیاں ضد کرتی ہے، بیچارہ باپ بیچارہ گارجن جو ہے کہیں سے انتظام کر کے لے کر دیتا ہے، اور وہ فیشن کی دکانوں میں جاتی ہے اور چوائس کرتی ہے. یہ سب کہاں سے یہ بات آئی؟ غیروں کی بچوں کو دیکھ کر ہم نقالی کرنے لگ گئے. انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ، ٹیلی گرام دیکھ کر ہم بھی انہی طرح کے لباسوں کو اپنے لیے پسند کرنے لگ گئے. آج ہم سے نہ اللہ راضی ہے نہ رسول اللہ راضی ہے. تو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ عورتوں کے لیے عورت ہے، یعنی پردہ ہے، چھپانا فرض ہے. بہت ساری عورتیں اپنے گردن پر دوپٹہ لٹکا کر نماز پڑھتی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی. بہت ساری عورتوں کی جو آستین ہے، یہ ہاتھ میں جو پہنتے ہیں آستین جو ہے وہ ہاف آستین ہوتے ہیں کپڑے میں گرمیوں میں. کونی سے لے کر کلائی تک جو ہے، کونی سے لے کر کلائی تک کھلے رہتا ہے ان کا. نماز نہیں ہوگی آپ کی. چھپانا کیا ہے؟ فرض ہے. بہت سی بچیاں بہت باریک چادر پہنتی ہے کہ گزرنے والا اگر گزر جائے تو ان کے پیچھے جو بال لٹک رہا ہے وہ نظر پڑ جائے تو وہ دیکھ لیں گے وہ کہ بال کالا ہے کہ سفید ہے کہ لال ہے کہ مہندی کلر ہے اور کہاں تک ہے. اتنی باریک لباس ہوتی ہے کہ چادر کے اندر جو حصہ ہے وہ دکھائی دینے لگتا ہے، تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی. پردہ پردہ ہوتا ہے. پردہ جیسے آپ اپنے دروازے میں پردہ لگاتے ہیں اور وہ اتنا باریک ہو کہ بھائی اندر والے باہر دیکھ لے، باہر والے اندر کو دیکھ لے، آپ اس کو پسند کریں گے؟ کوئی عورتیں لائیں گی، ان کے گارجن لائیں گے ان کے، تو کہیں گے بھیا بدل کے لاؤ. پردہ ہے کہ کہا یہ تو بے پردہ ہو گیا، یہ اتنی باریک. تو میں آپ کو غسل کے بارے میں بتا دیا، وضو کے بارے میں بتا دیا، نماز کے فرائض کے بارے میں بتا دیا. اس میں نے ایک بات بتا دیا آپ کو صبر کے بارے میں. اس میں بھی ہماری بچیاں اور مائیں کمزور ہے، یعنی دھیان نہیں دیتی. معلوم ہے دھیان نہیں دیتی ہے. یہ دھیان نہ دینے کی وجہ سے، سستی اور کاہلی غفلت کی وجہ سے یہ ہم جو کچھ عبادت کو انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت کرنے میں ان کو دل جمعی نہیں ہے، کوئی رغبت نہیں ہے، ذوق شوق نہیں ہے. اگر ہوتا ذوق شوق، یہ اپنے لباس کو ٹھیک کرتی، اپنے کپڑے کو ٹھیک کرتی، وضو ٹھیک سے بناتی، غسل میں فرائض کو انجام دیتی، نماز کے جو شرائط اور فرائض ہے اس کو وہ جانتی، درست کرتی، دل لگا کر یہ نماز پڑھتی. بس ایسے ہی پرمپرا ہے، رسم و رواج ہے کہ حضرت اذان دے دیے ہیں، اذان کی آواز سن لی ہے، معلوم ہو گیا کہ اذان ہو گئی ہے، نماز شروع کر دی ہے. اب جب اتنی بات آپ کو بتا دی ہے تو شارٹ کٹ میں آپ یہ سن لیجئے کہ 4 باتیں سورہ عصر میں ہے کامیابی کی. پہلی بات الا الذین آمنوا، پہلی بات ایمان. ایمان یعنی عقیدے کو کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم کو جو پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا ہے؟ سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اللہ ہی روزی دیتے ہیں، اللہ ہی کھلاتے اور پلاتے ہیں. اللہ ہی ہمارے گھر میں بچے کی شکل میں، پیدائش کی شکل میں بچہ دیں گے اور اللہ ہی اسی کی شکل میں موت و حیات بھی دیں گے. ہر چیز پر اللہ قادر ہے، غیر اللہ قادر. اللہ کے علاوہ کوئی روزی آپ کو نہیں دے سکتا ہے. اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی مشکل حاجت روا کو دور نہیں کر سکتا ہے. اس میں ہماری عورتوں کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہے. عقیدہ کبھی کمزور ہو جاتا ہے. عورتیں اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے کہیں اور چلی جاتی ہیں. عورتیں اپنے کوکھ میں بیٹا مانگنے کے لیے کہیں اور چلی جاتی ہے بیچاری. عورتیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اللہ کے بجائے کسی اور کے دربار میں چلی جاتی ہے. یہ عقیدہ ایمان کے خلاف کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو پیدا کیا، میں کھلاتا پلاتا ہوں. فلاں کام کی وجہ سے تم فلاں آدمی کے پاس چلے گئے ہو، فلاں مزاروں میں یا درگاہوں میں چلے گئے ہو. اے بندے، اے میری بندی، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں اولاد دینے پر قادر نہیں ہوں؟
کیا تمہارے ساتھ جو مصیبت ہے کیا میں اس کو حل کرنے پر قادر نہیں ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ تم نے مجھے پڑھا نہیں قرآن میں انک علی کل شیء قدیر، کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، ذرے ذرے پر میں قادر ہوں۔ میں تمہیں بیٹا بھی دوں گا، میں تمہیں بیٹی بھی دوں گا، میں تمہیں روزی بھی دوں گا، میں تمہیں کپڑا بھی دوں گا، میں تمہیں کھانا پینا بھی دوں گا، میں تمہیں بلڈنگ بھی دوں گا۔ بندے تو مان تو مجھے مان کر چل، پھر تجھے من میں جو کچھ آتا ہے مانگ، میں تمہاری مانگ کو پوری کرتا ہوں۔ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر حال میں ہم اپنے عقیدے یعنی ایمان کو درست کریں کہ ہر حال میں جیسی بھی کنڈیشن ہو ہم اپنے اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں گے انشاءاللہ، کسی سے نہیں مانگیں گے۔ حتیٰ کہ کوئی ضرورت بھی ہے اپنے بچوں سے، شوہر سے، ہم یہ طریقہ اپنائیں گے، پہلے اللہ سے کہیں گے کہ اللہ گھر میں نمک نہیں ہے، نمک دے دیجئے، اے اللہ گھر میں گوشت نہیں ہے، گوشت دے دیجئے، یا اللہ فلاں جگہ جانا ہے، پیسہ نہیں ہے، انتظام کر دیجئے۔ پہلے اللہ سے مانگیں گے، پھر جا کر اپنے گارجن کو اطلاع کریں گے فلاں کے ابا کہیں چلنا ہے، دعوت ہے، اور دعوت میں گفٹ بھی دینا ہے۔ اللہ دیکھیں گے کہ بندہ پہلے مجھ سے مانگا ہے، انہوں نے 2 رکعت نمازیں پڑھی ہے صلاۃ الحاجت، اللہ دیکھتے ہیں دیکھ تم نے جتنا مانگا ہے اس سے زیادہ میں دینے پر قادر ہوں۔ تو پہلی بات ہم اپنے ایمان کو، عقیدہ کو صحیح کر دیں۔ دوسری بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارے اچھے عمل کریں گے کون؟ جو ایمان لائے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ عورتوں کے پاس جو زیور ہے، بڑی پال میں، حمیر پور میں جن عورتوں کے پاس زیور ہے، اگر زیور کی قیمت 65-66 ہزار روپے، 65-66 ہزار روپے اس کی قیمت بنتی ہے، تو ان زیوروں پر زکوٰۃ نکالنا، ادا کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، دونوں ملا کر ہو رہا ہے تب بھی فرض ہے، اور الگ الگ ہو رہا ہے تب بھی فرض ہے۔ 65 ہزار میں آپ دیکھ لیجئے، غریب سے غریب بچیوں کی اگر شادی ہوتی ہے تو 65 ہزار تو دور کی بات ہے، کئی لاکھ کے زیور ملتے ہیں، ہے کہ نہیں ایسا؟ تو میری ماں اور بہنیں، جہاں آپ کے لیے زیور جائز ہے، پہننا ہے، ثواب بھی ہے، ان زیوروں پر زکوٰۃ نہ نکالنے کے ایسے وہ آپ کے لیے عذاب بھی ہے، سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے۔ وہ گلے میں جو آپ ہار پہنتے ہیں، اگر زکوٰۃ فرض ہے اس پر نہیں نکالتے ہیں، کل جب ہم قبر میں جائیں گے وہ مالا وہ ہار بجائے زیور کے، سونے چاندی کے، سانپ بچھو کے شکل میں ہو جائے۔ اور سانپ کے بارے میں فرمایا وہ زہریلا سانپ جب ڈنک مارے گا، اس کے بارے میں فرمایا اس کے ڈنک میں وہ جو پھونکتا ہے، اگر اس کے پھونک میں وہ زہر ہے، اگر دنیا میں باہر نکل کر وہ پھونک دے، ڈنک مار دے، سارے ہرے بھرے پتے اور سر سبزیاں جو ہے وہ جو ہے سوکھ کر جل کر راکھ ہو جائے، وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ کیوں؟ ہم نے مال کا استعمال کیا، لیکن مال پر جو اللہ کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ ہم نماز بھی پڑھیں گے، بہت ساری مسورات ہیں، دیندار ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن مال سے ان کو اتنی محبت ہے، وہ سوچتی ہے اللہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ تو 5000 زکوٰۃ نکل جائے گا، ایو یہ تو 10,000 زکوٰۃ نکل جائے گا، فلاں کے ابے، فلاں کے پاپا آپ اتنا بنوا کے دیے ہیں، 1 لاکھ کا زیور ہے، 1 لاکھ میں تو 2,500 نکل جائے گا۔ کتنا نکل جائے گا؟ 1 لاکھ میں 2,500 زکوٰۃ نکلتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس تو کئی لاکھ کے جو کیا ہے زیور ہے، نکالتے رہیں گے تو سب ختم ہی ہو جائے گا۔ اس لیے کرو کیا، شیطان نے یہ بہکا دیا، خود زیور پہنو، اس پر جو زکوٰۃ واجب ہوتا ہے خود کھا لو۔ کیا کر لو؟ نکالنے کا مطلب نہیں ہے جب نہیں نکالیں گے کیا ہوگا، خود کھا لو۔ آپ دیکھو نقصان کتنا ہوتا ہے، تمہارے بچے صحیح نہیں ہوں گے، تمہارے بچے بدماش بن جائیں گے، تمہارے بچے نافرمان بن جائیں گے، تمہارے شوہر تمہارے اوپر ظلم کرنے لگیں گے، پڑوسن تمہاری ظالمہ بن جائے گی، لوگ پڑوسی تمہیں اچھے نہیں ملیں گے۔ طرح طرح کے عذاب ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ قادر ہے وہ چاہے جیسے بھی کرتے ہیں۔ تو کیا کریں، زکوٰۃ نکالیں گے۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سن رہی ہوں گی، وہ سوچ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب کہاں سے آ گئے ہیں، یہ تو سارے زیور کے زکوٰۃ ہی نکلوا دیں گے وہ۔ تو ایک بات ایمان
दूसरे बात अच्छे अमाल, बढ़िया काम कौन करेगा? ईमान वाला ही तो करेगा। तो नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, ज़कात भी निकालेंगे। और अगर पैसा दिया है, बरीपाल हमीरपुर में जो आदमी 8-10 लाख का मालिक है उसके ऊपर हज फर्ज है। अल्लाह के नबी की बात सुनाता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसके पास इतना माल और दौलत है कि वो हज करने के लिए जा सकता है, जा सकती है, और जितने दिन वो वहां जाएंगे या जाएगी, जो परिवार यहाँ बरीपाल में रहेगा उनके खाने पीने का इंतजाम भी है, सब कुछ भी है, हज फर्ज है। फिर भी अगर वो नहीं जाता है या कोई औरत नहीं जाती है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नाराज होकर गुस्से में फरमाते हैं हज फर्ज है, फिर भी अगर कोई औरत नहीं जाती है या कोई मर्द नहीं जाता है, फिर चाहे कोई यहूदी मरे या ईसाई मरे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर। आज हम लोग दौलत पर दौलत जमा करते हैं और ये सोचते हैं अभी तो 40 साल हुए हैं, अरे फला के पापा अभी तो 50 साल हुए हैं, ये तो उम्र ऐश करने का है, मजे मारने का है, फैशन करने का है। अब हम हज करने में जाएंगे, हम तो हजियन बन जाएंगे और आप हाजी बन जाओगे। उसके बाद कोई गलत काम करोगे, लोग अरे देखो हजियन क्या कर रही है, हाजी साहब क्या कर रहे हैं, इसलिए जरा उम्र ढले दो। मेरी माँ और बहने, क्या आपको टाइम मालूम है आप कब मरेंगे? क्या किसी को मालूम है कब चला बुलावा आ जाएगा की तरफ से? इसलिए ये भी करेंगे। और जिस तरह ये इस्लाम के बुनियादी 4 अरकान है ना, 5 है, ऐसे शरीयत का मजमुआ भी 5 है। औरतें अकीदे को सही करेंगे, अपने नमाज को सही करेंगे और मामलात को सही करेंगे। औरतों के मामलात बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है। किसी से 150 रुपया ले लेती है और भूल जाती है, और सोचती है अजी 100 रुपए तो है, अजी 10 रुपए तो है। दुकान पर जाती है, 5 रुपया 1 रुपया का टॉफी पोता या पोती को या किसी को दिला देती है और भूल जाती है और कहती है अरे 1 रुपया तो है, क्या है 1 रुपया ही तो है। याद रखिएगा, जहेज में जो पलंग मिलता है नहीं, उस पलंग में जो कीड़े लगते हैं, कीड़े धीरे धीरे उनकी आवाज आती है, तो मियाँ बीवी सोचते नहीं है अरे रहने तो धीरे धीरे आवाज आ रही है, और वही धीरे धीरे 10-20 साल में कभी धड़ाम से गिर भी जाता है, पाया टूट भी जाता है। ये वो सोच है हमारी, 1 रुपया 2 रुपया ही तो है, 10 रुपया ही तो है। ये वो सोच है शैतानी वसवसा कि धीरे धीरे यही बद अमल, यही गलत अमल हमारे तमाम नेक अमाल को लेकर डूब जाते हैं। औरतें मामलात को भी सही करेंगे। मुआशरत में सबसे कमजोर हमारी माँ और बहनें हैं। मुआशरत कहते हैं जो समाज में, मोहल्ले में जो जिंदगी हम गुजारते हैं, उसमें हमारा किरदार बहुत कमजोर है। मैं तो ये कहता हूँ, औरत अगर ठान ले, औरत अगर तय कर ले, औरत के अंदर अल्लाह ने वो ताकत और शक्ति दी है, औरत चाहे तो मिट्टी के ढेरे को सोना बना सकती है। औरत अगर बर्बादी पर उतर जाए तो सोने के ढेरे को मिट्टी बना सकती है। औरत की फितरत में ये चीज है। औरत तय कर ले दीनदार बनना है, बच्चों को भी बनाना है, बच्चे के पापा को भी बनाना है, बच्चे के तमाम अंकल को भी बनाना है। औरत अगर तय कर ले 5 टाइम नमाज पढ़े बगैर किसी को कोई खाना पीना नहीं, अल्लाह भी हर चीज पर कादिर है, फिर अल्लाह उस औरत के अंदर हिम्मत भी देते हैं, तौफीक भी देते हैं। उस औरत की ठान लेने की बरकत से पूरा घर दीनदार भी बन जाता है। नंबर 5 पर है अखलाक। क्या है? अखलाक। हम अपने अखलाक को सही करें। औरतें छोटी छोटी बात में अखलाक को बिगाड़ लेती है, बहुत बिगाड़ लेती है। छोटी छोटी बात में नाराज हो जाती है। क्या हो जाती है? दुनिया के लिए नाराज। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना। इसलिए मेरी माँ बहनें, जो बातें हम बता दी है, अल्लाह ताला उस पर भी आपको हमको क्या अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में एक हाथ में 5 उंगली होते हैं, इसको याद रखिएगा। नंबर 1, हम लोग अपने कलमा को सही कर लें। क्या कर लेंगे? कलमा को सही कर लें। पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. یہ محمد کے میم پر پیش ہے, محمد نہیں, محمد رسول اللہ. نمبر 1 میں ہم کلمہ سے کر لیں گے. اس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب؟ ہم جو کچھ بھی عبادت کریں گے, جو بھی عبادت کریں گے, ایک اللہ کی کریں گے, اور اس عبادت میں جو طریقہ ہوگا وہ رسول اللہ کا طریقہ ہوگا. کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جو طریقہ راستہ بتا کر دیے ہیں, ہم اسی پر جئیں گے, مریں گے, چاہے جو بھی ہو جائے. چاہے اللہ کے نبی ہمیں پردہ بتا کر گئے ہیں, ہم پردہ کریں گے, چاہے ماڈرن مزاج والی عورتیں کچھ بھی بکے, کچھ بھی کہے. نوجوان لڑکیاں, مکتب میں پڑھنے والی میری پیاری بچیوں, ہم پردے کے ساتھ ہی آئیں گے اسکول اور اس کالج میں, مکتب میں بھی. جس کو جو بکنا ہو بکنے دو, پھر اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. نمبر 1 کلمہ صحیح کر لیں گے, ترجمہ جان لیں گے. نمبر 2 میری ماں اور بہنیں, آپ اپنی نماز صحیح کر لو, معلوم کر لو. عورتوں کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے مرد کے مقابلے میں, تو ہم نماز کے بارے میں جان لیں گے. نمبر 3 روزانہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے, چاہے سورہ یاسین ہی پڑھیے. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام, جس گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے صبح صبح, اس گھر میں رحمت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اللہ چھپر پھاڑ کے اس گھر میں دولت عطا فرماتے ہیں, روزی کی تنگی کو دور کر دیتے ہیں, اللہ خوب روزی عطا فرماتے ہیں. یہ ہو گیا. اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھیے. فرمایا کہ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھا جائے اس کی اتنی برکت ہے, اتنی برکت ہے. اگر کوئی کنواری لڑکی سورہ واقعہ پڑھتی ہے اور وہ اس نیت سے پڑھتی ہے, اللہ ہمیں کوئی عالم دین شوہر مل جائے, کوئی دیندار شوہر مل جائے, کوئی بڑھیا اللہ کا ولی مل جائے, اللہ کی بھی فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں وہ برکت ہے, اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں. اور فرماتے ہیں کسی کو دکان کی شکایت ہے, کاروبار کی شکایت ہے, جاب کی شکایت ہے, کسی کو پیسہ نہیں مل رہا ہے, دکان نہیں چلتی ہے, اور کسان کھیتی سے پریشان ہے, اپج نہیں ہو رہا, فرماتے ہیں کہ اگر مغرب کے بعد سورہ واقعہ 27 پارے میں ہے, ایک پنہ کا ہے, ایک ورق کا ہے, ایک پارٹ ادھر ایک پارٹ ادھر, فرماتے ہیں کہ اگر سورہ واقعہ پڑھے, اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو دور کر دیتے ہیں, ان کی دکانوں میں برکت دے دیتے ہیں, روزی میں برکت دے دیتے ہیں, اور جو جس صحیح نیت سے پڑھے گا اللہ اس میں عافیت فرما دیتے ہیں. 1 کلمہ صحیح کیجئے, 2 نماز صحیح کیجئے. نمبر 3 قرآن کی تلاوت ڈیلی کیجئے, چاہے سورہ یاسین ہو صبح, مغرب کے بعد سورہ واقعہ ہو, سورہ ملک ہو, اور سورہ تغابن ہو. نمبر 4 صبح و شام کی جو تسبیح ہے 100 مرتبہ تیسرا کلمہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ, 100 مرتبہ درود شریف. یہ 3 تسبیح ہے صبح, اور پھر اسی طرح 3 تسبیح ہے شام. اس کی آپ پابند بنے, ہر حال میں بنے. آپ جب آپ پڑھیے گا, آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, پوتیاں ہوں گی, پوتے ہوں گے, نواسے نواتی ہوں گی, ناتن ہوگی, یہ جب دیکھیں گے اپنے دادی کو, امی کو, نانی کو, تو انشاءاللہ ان بچوں پر بھی اثر آئے. ابھی میں رومال لگایا ہوا ہوں, اور اسی طرح یہ 2 بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں, مجھے دیکھ کر یہ بھی رومال لگائے ہوئے ہیں. یہ تو ماحول کا اثر پڑتا ہے. وہ بچے سوچ رہے ہیں کہ میں بھی مفتی صاحب بن گیا ہوں. یہ ماحول کا اثر بنتا ہے. یہ 4 باتیں ہو گئی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں. ایک 5واں کام ہے کہ یہ 4 کام عمل کر کے ہم جو نیک بن رہے ہیں, 5واں کام یہ ہے ان سب کی دعوت دوسری عورتوں کو بھی دیں گے انشاءاللہ. یہاں ہم آئے ہیں اجتماع میں آئے ہیں, دین کی بات سنے ہیں, انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد 100% ہے انشاءاللہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اور آئندہ جو اجتماعات ہوں گے اس میں ہم دوسری عورتوں کو بھی دعوت دیں گے. کیا دیں گے؟ دعوت دیں گے. آپ کے کہنے سننے سے, دعوت دینے سے میری ماں اور بہنیں, کوئی عورت آ جاتی ہے, کوئی لڑکی آ جاتی ہے, کوئی جوان لڑکی ہے, کہیں پر بہک گئی ہے, کہیں کسی تعلقات میں بیچاری پھنس گئی ہے, اگر وہ آپ کے کہنے سننے سے وہ بیچاری آ جاتی ہے, اللہ کی بات کو سنتی ہے, روتی ہے, اس کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کہاں دور جا رہے ہیں, دنیا والوں کے چکر میں جا رہے ہیں, دنیا ہمیں لوٹ لے گی, دنیا والے ہمیں برباد کر دیں گے,
ہمیں تہس نہس کر دیں گے. اس لیے اللہ کو سننا چاہیے, اللہ کو ماننا چاہیے. میری ماں اور بہنیں, اگر کوئی بچی, کوئی عورت, کوئی پڑوسن آپ کی دعوت کی برکت سے وہ اجتماع میں آ جائے, اللہ اس کو ہدایت دے دے اور وہ یہاں سے جانے کے بعد نیک بن جائے, اللہ کی اجازت سے امید ہے اس کے عمل سے اس کو جو ثواب ملے گا تو ملے گا, لیکن آپ کو بھی ثواب ملے گا, اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ چند باتیں تھی جو ہم آپ کو بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ دولت ہے, عمل کے اعتبار سے یہ دولت ہمارے لیے. جب ہم جائیں گے وہاں, مریں گے, قبر میں جائیں گے, یہ بچے ہمارے جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, بچیاں جو پڑھنے کے لیے جاتی ہیں, ان کے پڑھنے کی وجہ سے, پڑھانے کی وجہ سے, ان کے نیک اعمال کی برکتوں سے اللہ نے چاہا تو میرا بھی بیڑا پار کر دے. حدیث ہے یہ. حافظ قرآن یا کوئی لڑکی حافظہ ہو, عالمہ ہو, اپنے خاندان کے کئی افراد کو جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا, ان عالمہ کی برکت سے, حافظہ کی برکت سے, اس حافظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالی کئی افراد کو, خاندان کے کئی لوگوں کو, ہے نا, جس کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا تھا, جنت کا فیصلہ سنا دیں گے. اس کا فیصلہ. اس لیے میری ماں اور بہنیں, پابندی کے ساتھ آپ اپنے بچے اور بچوں تربیت کے ساتھ بھیجیں. بچوں پردے کے ساتھ جاؤ. بیٹی تم 12 سال کی ہو گئی ہو, پردے کے ساتھ جاؤ. 5 سال کی ہو, 10 سال کی ہو, تب بھی پردے کے ساتھ جاؤ. مکتب کا جو یونیفارم اس کے ساتھ جاؤ. ادب دے کر جاؤ, ادب دے کر بھیجیے. حضرت کا ادب کرنا, سلام کرنا, بیٹا مسجد میں بیٹا بدماشی نہیں کرنا, تپاہی کا ادب کرنا, قلم. آپ بتائیے ڈیلی ماں اگر 1-2 بات بتاتے رہے گی تو دھیرے دھیرے وہ بچہ نیک بنے گا, بدماشی نہیں کرے گا. اور جن کے بچے نہیں جا رہے ہیں تو ان کی ماں کو بھی, ان کے گارجن کو بھی تیار کرنا ہے, ان کی فضیلت بتانی ہے, کیا کرنی ہے. اور اپنے اپنے گھر میں اکابر فرماتے ہیں, گھر کو اگر دیندار بنانا ہے تو ایک کام کر لو کم از کم, اپنے اپنے گھروں میں چاہے 10 منٹ کیوں نہ ہو, قرآن و حدیث کی تعلیم کرو. حدیث کی کتابیں ہیں, انگلش میں ہے, ہندی میں ہے, اردو میں ہے, سب زبانوں میں ہے, ساری زبانوں میں ہے. میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں بھائی ہونے کے ناطے کہ آپ کم از کم حدیث کی جو کتاب ہے, فضائل اعمال ہے, منتخب احادیث ہے, تعلیم الاسلام ہے, یا بیشتی زیور ہے, حضرتوں سے معلوم کر کے دین کی کوئی کتاب جو مستند ہو, جو پکی کتاب ہو, بڑھیا ہو, اس کو آپ کم از کم اپنے گھر میں وہ ٹائم جب سارے لوگ ہوں گے, اس میں گھر کے افراد فیملی ہوں گے, 10-5 منٹ اس کو اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ڈیلی جب اللہ اللہ کی بات آپ سنیں گے, آپ کے گھر والے سنیں گے, رسول اللہ کے واقعات سنیں گے, دین میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اللہ کے نبی وہ سنیں گے, کبھی نہ کبھی دل پسیج جائے گا, دل میں محبت آئے گی, اللہ کی محبت آئے گی, رسول اللہ کی محبت آئے گی. نبی کی بیٹیوں کے قصے پڑھیں گے, نبی کی بیویوں کے قصے پڑھیں گے کہ نبی کی بیٹی شہید ہو گئی لیکن اپنے ابا کے دین کو نہیں مٹنے دیا, نواسے صحیح شہید ہو گئے, نانا کے دین کو مٹنے نہیں دیا, اور صحابہ کرام گردن کو کٹا دیے, بازوؤں کو کٹا دیے, بازوؤں کو کٹا دیے. 5 صحابہ کو آگ کے انگارے پر تیل گرم کر کے اس میں ڈال کر اس کو جو ہے چکن کباب بنا کے لٹکا دیا. یہ انجام ہے جو نبی کو مانے گا لیکن ایمان سے نہیں پھرے. جب اس طرح کی باتیں ہم سنیں گے ڈیلی اپنے گھروں میں, دینداری آئے گی انشاءاللہ, اللہ قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کے گھر والے ماشاءاللہ الحمدللہ 4 ٹائم کی نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے. ہمارے حمید پور میں بھی جو ہے زیادہ تر جو مصلی ہے وہ 4 ٹائم کے ہیں. کتنے ٹائم کے ہیں؟ ظہر, عصر, مغرب, عشاء. فجر میں بیچارے سوئے رہتے ہیں آرام سے. میں نے سوچا کہ بھائی اس کی کیا ترکیب ہوگی ایسی جو میں بتاؤں تو بھائی سارے لوگ آ جائیں. تو میں نے بیان میں کہا, جمعہ کے بیان میں کہا تمام مصلیوں سے, مردوں سے, جاؤ اپنے اپنے گھروں میں اپنی مسئولات سے, اپنی گھر والی سے, اپنی بیگم سے, اپنے ہوم منسٹر سے کہنا مفتی صاحب نے سلام عرض کیا. سلام کے بعد کہنا مفتی صاحب درخواست کیے ہیں, اور یہ کیے ہیں کہ ہر حال میں فجر کی نماز کے لیے تم مجھے اٹھا دینا, اس لیے کہ اگر نہیں اٹھاؤ گے
تو مفتی صاحب یہ اعلان کیے ہیں کہ جو حضرات 4 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اگر وہ فجر میں نہیں آتے ہیں تو میں اس کی دوسری شادی کراؤں گا انشاءاللہ، اور دوسری شادی پر جو کچھ بھی خرچ ہوگا میں ادا کروں گا انشاءاللہ۔ جب سارے مصلی اپنے گھروں میں گئے اور اپنی بیوی سے سنانے لگے کہ بھیا اٹھا دینا، اگر نہیں اٹھاؤ گے تو میری دوسری شادی میں مفتی صاحب کرا دیں گے، نکاح بھی فری میں پڑھائیں گے، اور جو کچھ خرچ ہوگا وہ بھی اپنے جیب سے ادا کریں گے، تو دوسرے دن فجر میں دیکھا کہ مسجد سے باہر بھی صفائی لگی ہوئی تھی۔